کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 17 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 170 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں ہم نے تقریباً سارے صفحے کا مطالعہ کر لیا۔ آخری 2 لائنیں جو اگلے پیراگراف یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں کہ ان حالات نے سادات کو باقاعدہ طور پر حکومت تو نہیں دلوائی لیکن حکومت کا سونا جاگنا ضرور حرام کر دیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صفحہ نمبر 171۔ ادھر ہارون رشید گھریلو ہنگامے سے عاجز آ کر اپنی حکومت کو 2 حصوں پر بانٹ دیا۔ عرب کا حصہ امین کو دے دیا اور عجم کا حصہ مامون کو۔ امین کو لوگوں نے یہ سمجھایا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، اس لیے چاہا کہ مامون کو مہمان بلا کر قتل کرا دے اور مطلق العنان بادشاہ بن جائے، لیکن مامون نے جواب دیا کہ میرے ملک میں بغاوتیں بہت ہیں، میں ملک چھوڑ کر آنے کے لائق نہیں ہوں۔ امین سمجھ گیا کہ مامون نے ہوشیاری سے کام لیا ہے، چنانچہ اس نے ایک عظیم فوج مامون کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ مامون کا سردار لشکر طاہر بن حسین مقابلے کے لیے نکلا اور نہایت دلیری سے لڑ کر کامیاب ہوا۔ امین نے دوسری فوج بھیجی، طاہر نے اسے بھی پسپا کر دیا اور مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالآخر امین کے لشکر کو شکست ہوئی اور طاہر عراق کے سرزمین پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ امین گرفتار ہوا اور اسے تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اگلا پیراگراف یہ ہے سلطنت دنیا کا انجام کہ بھائی بھائی کے قتل کا درپے ہے، عزیز عزیز کے خون کا پیاسا ہے۔ فرشتوں نے کیا برا کہا تھا کہ پروردگار کیا انہیں کو خلیفہ بنائے گا جو روئے زمین پر فساد اور خونریزی کریں۔ پروردگار نے فرما دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگ خلیفہ ہوں گے تو میرے نہیں ہوں گے، اہل دنیا کے ہوں گے۔ میرا خلیفہ صالح، مصلح، نیک کردار اور بلند افکار ہوگا۔ اگلا پیراگراف آغاز تاریخ میں ایک قابیل تھا اور یہاں تو سب ہی قابیل ہیں۔ حابیل کا تلاش کرنا مشکل ہے، قابیل کے ملنے میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ اس تاریخ ملوکیت کو ذرا تاریخ امامت سے ملا کر دیکھیے تو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 172۔ یہاں باپ نے 2 بھائیوں کو 2 علاقوں کا حاکم بنایا ہے اور قتل و خون کا سلسلہ شروع ہے، اور وہاں نانا نے دونوں نواسوں کو ایک ملک کا سردار اور ایک دنیا کا امام بنایا ہے۔ اور کردار میں اتنا اتحاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف لے جائے اور دوسرا دوسری طرف لے جائے۔ اور قدرت آواز دے رہی ہے کہ پہچان لو ہمارا نمائندہ کتنا پاکیزہ کردار ہوتا ہے اور تمہارا نمائندہ کتنا بد نفس اور بدکار ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف
مامون نے امین کو قتل تو کرا دیا، لیکن بغاوتوں کا ایک نیا طوفان ابل پڑا۔ سادات کرام کا انتقام ایک طرف، امین پرستوں کے حملے دوسری طرف، اور پھر اپنے سرداران لشکر کی بغاوت الگ۔ مامون بدحواس ہو گیا کہ ایسے حالات میں حکومت کیسے چلے گی۔ بالآخر عاجز آ کر اپنے وزیر خاص فضل سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فضل نے کہا کہ بہترین ترکیب یہ ہے کہ سادات میں سے کسی کو ولی عہد بنا لیجئے، مخالفت کا ایک طوفان تو دب ہی جائے گا۔ اس نے مدتوں اس مسئلے پر غور کیا، بنی عباس سے مشورے کیے، پوری فہرست پر نظر کی، بنی عباس میں کوئی ولی عہدی کا اہل تو نہیں ہے، اور پھر جب حضرت امام رضا علیہ السلام پر نظر ٹھہری تو ان کے علم و کردار کو بنی عباس سے موازنہ کیا کہ کل جب اعتراضات ہوں گے تو ان کا کیا جواب دیا جائے گا، اور یہ سب طے کر کے امام کے پاس پیغام بھیج دیا۔ امام مدینہ میں تشریف فرما تھے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاوری فرما رہے تھے، عبادت الہی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر ایک عظیم قافلہ پہنچ گیا اور حضرت کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آپ مدینہ سے نکلے، لیکن اس شان سے جیسے حسین علیہ السلام وطن چھوڑ رہے ہوں۔ گریہ و زاری کا عالم، کوہرام بپا بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ جدِ بزرگوار گواہ رہیے کہ مجبوراً جا رہا ہوں، میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، بھلا آپ کی قبر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 173۔ نکلے تو در و دیوار مدینہ کو بحسرت دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اب اس سفر سے لوٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اہل مدینہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ مدینہ سے رخصت ہو کر سیرت امام حسین علیہ السلام پر چل کر مکہ آئے، خانہ خدا کو وداع کیا، طواف کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 6 برس کی تھی۔ خانہ خدا سے لپٹ گئے، میں تو حرم خدا سے نہ جاؤں گا۔ فرمایا فرزند مشیت الہی پر نظر رکھو۔ فوراً باپ کی خدمت میں آ گئے۔ بابا جان، اگر مرضی پروردگار یہی ہے کہ ہم غریب الوطنی کی زندگی گزاریں اور حرم الہی سے دور رہیں تو میں راضی برضا ہوں۔ قافلہ چلا اور اجنبی راستوں سے چلا تاکہ چاہنے والے روکنے نہ پائیں۔ مکہ سے رخصت ہو کر نیشاپور پہنچے، وہاں ایک شخص کے مکان میں قیام فرمایا، ایک بادام کا درخت لگایا جو فوراً بارآور ہو گیا اور اس سے بے شمار مریضوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک چشمہ خشک ہو گیا تھا، اسے جاری فرمایا اور وہ چشمہ رضا کے نام سے موسوم ہو گیا۔ وہاں سے چل کر شہر خراسان پہنچے۔ نماز ظہر کا ہنگام تھا، وضو کے لیے پانی نہ مل سکا تو ایک چشمہ جاری فرمایا جو آج تک موجود ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ خراسان سے چل کر طوس پہنچے جہاں پتھر کے ظروف بنانے کا رواج تھا۔ پہاڑ کے قریب جا کر دعا فرمائی کہ پہاڑ کے قریب جا کر دعا فرمائی اور نرم ہو گیا، اور لوگوں نے مقام فخر میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا تھا اور ہمارے لیے امام نے پتھر کو نرم کر دیا ہے۔ آگے یہ صفحہ ہے 174 اور کچھ ڈیش کے بعد آگے پھر سفر جاری ہے کہ طوس سے سناباد تشریف لائے اور ہارون کی قبر کے پاس اپنی قبر کی جگہ معین فرمائی، اور بالآخر دارالحکومت مرو میں نزول اجلال فرمایا۔
مامون نے عظیم الشان استقبال کیا اور 2-3 دن کے آرام کے بعد خلوت میں بلا کر کہا کہ آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے گوشہ نشین رہنے دے، مجھے حکومت کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عہدہ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار، گواہ رہنا میں مجبوراً اس عہدے کو قبول کر رہا ہوں، میرے لیے تیری ولایت سے بہتر کوئی ولایت نہیں ہے۔ اب مجھے اپنے دین پر قائم رکھنا اور اپنی شریعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت نے بار بار ولی عہدی سے انکار کیا، اور جب کئی روز گزر گئے تو مامون نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ میری ولی عہدی قبول نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آباء و طاہرین علیہ السلام سے سنا ہے کہ ولی عہدی مجھے نہ ملے گی اور میں تیری زندگی ہی میں زہر وغیرہ سے شہید کر دیا جاؤں گا۔ مامون نے کہا کہ کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کو زہر دے سکے؟ آپ نے فرمایا کہ مصلحت ہوتی تو میں قاتل کا نام بھی بتا دیتا، لیکن اس وقت مصلحت نہیں ہے۔ یہ ہے امام علیہ السلام کا علم اور یہ ہے امام علیہ السلام کی بے نیازی۔ قدرت کا انتقام کتنا شدید ہوتا ہے کہ حکومت خوشامد کر رہی ہے اور امامت تخت و تاج کو ٹھوکر لگا رہی ہے۔ اگلا پیراگراف آخر مامون نے جھنجھلا کر کہا کہ آپ اپنے انکار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت زاہد و پارسا ہوں اور بادشاہ اتنا عاجز ہے کہ مجھے ولی عہد تک نہیں بنا سکتا۔ صفحہ نمبر 175۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن تو بھی تو ولی عہد بنا کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دنیا سے مجبوراً کنارہ کش ہے، ورنہ جیسے ہی عہدہ مل جاتا ہے فوراً دوڑ پڑتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے اس جواب پر مامون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب اگر آپ نے انکار کیا تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بات اس منزل تک پہنچ گئی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ امور مملکت میں دخل نہیں دوں گا اور حکم خدا اور رسول سے مشورے دیتا رہوں گا۔ یہ ہے اتحاد کردار کہ جو انداز تاریخ میں پہلے علی کا تھا وہی انداز اس علی کا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس خاندان میں سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سب علی علیہ السلام ہیں۔ یہاں اول و آخر میں کوئی فرق کردار نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ولی عہدی کا اعلان ہوا۔ 1 رمضان 201 ہجری کو دربار عام آراستہ ہوا۔ امام علیہ السلام کی دست اقدس پر بیعت ہوئی، رضا کے لقب سے یاد کیے گئے، بنی عباس کا لباس سیاہ سے سبز بنایا گیا، لوگوں نے نذرانے پیش کیے، شعراء نے قصیدے پڑھے، امام علیہ السلام کے نام کا سکہ چلا اور قدرت نے آواز دی دنیا کے بے ہوشو اب ہوش میں آ جاؤ اور میرے نمائندے کا اقتدار دیکھو۔ یہ منظر عام پر آ جائے گا تو حکومت تمہاری ہوگی اور سکہ اس کے نام کا ہوگا۔ اگلا پیراگراف بنی عباس میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مامون نے معاذ اللہ ایک ان پڑھ آدمی کو ولی عہد بنا دیا ہے۔ مامون نے امام علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور ایک خطبہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ امام علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اہل دربار ششدر رہ گئے اور پھر علمی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئے دن نئے نئے اعتراضات اور امام علیہ السلام کے جوابات۔ یہی ایک مصلحت تھی جس کی بنا پر امام نے ولی عہدی قبول کی تھی کہ اس طرح حکومت کے سہارے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کا موقع مل جائے گا، ورنہ کہاں علی علیہ السلام کا لال اور کہاں تخت حکومت، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث اور کہاں مامون کی ولی عہدی۔ اگلا پیراگراف محمد عیسیٰ یقطینی کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیے جانے والے سوالات کو اکٹھا کیا گیا تو ان کی تعداد
18,000 تھی۔ آئے دن نئے نئے سوالات اور نئے نئے مناظرے، تمام مباحثات کی نقل کرنے کا محل نہیں ہے، صرف 2-1 واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اگلا پیراگراف، مامون کے دربار میں ایک لامذہب انسان وارد ہوتا ہے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ دربار جواب سے عاجز ہے اور بالآخر امام رضا علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا خدا کیسا ہے اور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تو خدا کے معنی ہی نہیں سمجھتا؟ خدا مخلوق نہیں ہے، خالق ہے۔ کیسا اور کہاں، یہ مخلوق کی صفات ہیں۔ وہ تمام کیفیات کا خالق اور تمام مکانات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسے کون سا مکان اپنے احاطے میں لے سکتا ہے اور کس جگہ کی مجال ہے کہ اس پر حاوی ہو سکے؟ اگلا پیراگراف، اس نے کہا کہ پھر صاف کہیے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز حواس سے باہر ہو اس کے وجود کا اقرار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے۔ تو حواس سے باہر ہونے پر انکار کرتا ہے اور میں اس پر اقرار کرتے ہیں، اور ہم اس پر اقرار کرتے ہیں کہ حواس کے قبضے میں نہیں آتا، ورنہ بندہ ہو جاتا، خدا نہ رہ جاتا۔ اگلا پیراگراف، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبض نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ کب سے ہے۔ یہ سوال تو اس کے بارے میں ہوتا ہے جو کبھی نہ رہا ہو اور جس کے نہ رہنے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ ہمیشہ سے ہے۔ کب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 177۔ اگلا پیراگراف، اس نے کہا خیر پہلے یہی بتائیے کہ اس کے ہونے ہی پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لاکھوں دلیلیں ہیں، خود تیرا وجود ہی دلیل ہے کہ جب تو اپنے جسم کے طول و عرض پر قادر نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ سب کسی اور کے اختیار میں ہے۔ پھر پوری کائنات، چاند، سورج، زمین، آسمان سب پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے اور یہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہوئے۔ اگلا پیراگراف، اس نے کہا اچھا اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے فرمایا کہ دکھائی دینا مخلوق کی شان ہے، خالق کی شان نہیں ہے۔ اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ اسے دیکھا جا سکے۔ اس میں کمی زیادتی کا بھی امکان نہیں ہے کہ وہ دیکھنے سننے میں آنکھ کان کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، اس نے کہا عجیب بات ہے کہ دیکھتا سنتا ہے اور آنکھ کان نہیں ہے، یہ عجیب قسم کا خدا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک عجیب قسم ہے، اس کا قیاس مخلوقات پر نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کان کا محتاج ہونا مخلوقات کا کام ہے، یہ خالق کی شان نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، روایت کہتی ہے کہ دہریہ نے سوالات تو بے شمار کیے لیکن اتنا انصاف پسند تھا کہ جب ہر طرح سے مطمئن ہو گیا تو حضرت کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گیا۔ اگلا پیراگراف، یہ تھا اللہ والوں کا کام اور اس کے بنائے ہوئے نمائندوں کا طرز عمل۔ یہاں تخت و تاج کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں دین و مذہب کے مسائل میں تخت و تاج کو لے کے عاجز ہو جانا اہل دنیا کا کام ہے، اور سب کچھ ترک کر کے کلمہ پڑھوا لینا نمائندگان پروردگار کا کام ہے۔ صفحہ نمبر ہے 178۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مامون یہ حالات دیکھتا رہا اور ایک طرف تو خوش ہوتا رہا کہ حریفوں کی نظر میں عزت بھی بڑھ رہی ہے اور اغیار کی نگاہ میں عزت بھی بچ رہی ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہی ہو جاتا، اور بعض اوقات خود بھی عجیب و غریب سوالات کرتا تھا عصمت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے سوالات مشہور ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک مرتبہ دریافت کرتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی گئی ہے تو ایک عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟
کوشچن مارک۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نسل مشکوک ہو جاتی اور کوئی شجرہ طے نہیں ہو سکتا۔ ہر پیدا ہونے والا یہ شبہ لے کر آتا کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اور پھر اللہ نے خلقت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ رکھی ہے۔ اب اگر نظام الٹ گیا تو ایک پوری خلقت کنواری ہی رہ جائے گی، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ کوشچن مارک۔ زنا میں نسب طے نہیں ہو سکتا، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آنے والے کا نسب کا صحیح علم رہے تاکہ میراث وغیرہ کے مسائل مشکوک نہ ہونے پائیں۔ جہاں نسب مشکوک ہوتا ہے وہاں میراث کے مسئلے میں جھگڑا اٹھ جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مامون ان کمالات کو برداشت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسے ہر آن خطرہ تھا کہ دنیا کا رخ علی رضا علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائے، چنانچہ ایک دن یہ طے کر لیا کہ حضرت کو زہر دے کر ختم کرا دیا جائے، اور مامون نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ ادھر حضرت نے ہرسمہ کو بلا کر فرمایا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ اور مامون نے یہ منصوبہ بنا لیا، اور ادھر حضرت نے ہرسمہ کو بلا کر فرمایا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، ان قریب یہ ظالم مجھے انگور میں زہر دے گا، اور انگور کو زہر آلود دھاگے میں پرو دیا جائے گا، پھر ہاتھوں میں زہر مل کر انار نچوڑا جائے گا اور مجھے پلایا جائے گا۔ میں 2 روز کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 179۔ دیکھو ہرسمہ، تم میرے قریب نہ آنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو انتظار کرنا، میرا فرزند آ کر غسل و کفن دے گا۔ اس کے بعد تم اندر آنا، اور مامون میرا اہتمام کرنا چاہے گا، لیکن کہہ دینا کہ اگر جنازہ کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ ہارون کے قریب میری قبر تیار ملے گی، اس میں مجھے دفن کر دینا۔ اور جب مامون سرگزشت پوچھے تو میرے فرزند کی آمد اور زہر کی تیاری کا پورا قصہ بیان کر دینا۔ اگلا پیراگراف۔ وقت گزرا، مامون نے حضرت کو دربار میں طلب کیا۔ ہرسمہ نے پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا میرا وقت آ گیا ہے۔ دربار میں آئے، اس نے انگور پیش کیے۔ آپ نے انکار فرمایا۔ اس نے کہا کہ اس سے بہتر انگور ممکن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے بہتر ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میری طرف سے مشکوک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا وقت آ چکا ہے، یہ کہہ کر 2 دانے تناول فرمائے اور اٹھ کر چل دیے۔ مامون نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ بیت الشرف میں آ کر کروٹیں بدلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال فرمایا۔ ہرسمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اور اس میں سے غسل و کفن دینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غسل و کفن تمام ہوا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے مامون کو اطلاع دی۔ اس نے تجہیز و تکفین کا ارادہ کیا۔ میں نے وصیت کا ذکر کیا۔ اس نے کہا اور کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ انگور کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ مامون بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت، علی علیہ السلام کی لعنت، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی لعنت۔ یہ میں نے کیا غضب کیا؟ خیر دیکھو ہرسمہ، کسی سے اس واقعے کو بیان نہ کرنا۔ حکومت کی طرف سے اعلان کرا دیا گیا کہ ولی عہد مملکت کا انتقال ہو گیا ہے، تمام لوگ جنازے میں شرکت کریں۔ جنازہ تیار ہوا، اہتمام سے اٹھا اور ہارون کی قبر کے قریب ایک قبر تیار ملی، اس میں رکھا گیا، جو قبر خود بخود بند ہو گئی، اور زہرا علیہ السلام کا لال اپنی جد ماجدہ کی خدمت میں
پہنچ گیا۔ اللہ رے انقلاب زمانہ، یہ دامادی، یہ محبت، یہ ولی عہدی، اور سال بھر کے اندر یہ ظلم۔ خیر حکومت نے پردہ پوشی کے لیے ہی صحیح جنازہ تو اٹھوایا، اہتمام سے میت دفن تو ہو گئی، کم از کم وہ تو نہیں جو باپ کے ساتھ بغداد کے پل پر برتاؤ کیا گیا تھا، اور کم از کم وہ سلوک تو نہیں ہوا جو کربلا میں فرزند فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ارباب ازا روایت بھی بیان کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک بہن حضرت فاطمہ تھیں، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ عرصہ سے بھائی کی خبر نہ ملی تو اشتیاق ملاقات میں وطن سے چلیں، قم کے قریب پہنچیں تو اشراف قوم کو اطلاع ملی کہ امام علیہ السلام کی بہن بھائی سے ملنے آ رہی ہیں۔ سارا شہر استقبال کے لیے باہر نکل پڑا، لیکن آج استقبال کا انداز نرالا ہے۔ ہاتھوں میں سیاہ پرچم اور جسم پر سیاہ کپڑے، پرسی کی مکمل تیاریاں، سواری قوم کے قریب پہنچی۔ اشراف نے بڑھ کر استقبال کیا۔ معصومہ نے گوشہ محمل سے دیکھا، سیاہ پرچم نظر آئے، سیاہ پردے دکھائی دیے، بے تاب ہو گئیں۔ ارے بھائیو، یہ استقبال کا کون سا انداز ہے؟ اللہ رکھے میرا بھائی ولی عہد مملکت ہے، کیا ولی عہد مملکت کی بہن کا استقبال یوں ہی کیا جاتا ہے؟ یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ مجھے ہول آ رہا ہے، جلدی بتاؤ میرے بھائی کا کیا عالم ہے؟ لوگوں نے عرض کی، بی بی، ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے بھائی نے انتقال فرمایا، یہ سننا تھا کہ غش کھا گئیں، بیمار ہوئیں، انتقال فرما گئیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ ہے بھائی کی محبت کہ مرنے کی خبر سنی اور برداشت نہ کر سکیں اور دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ ارباب ازا، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کہیے تو عرض کروں کہ معصومہ قم، آپ بڑی خوش نصیب ہیں۔ بھائی نے عالم غربت میں انتقال کیا، مگر جنازہ دھوم سے اٹھا، پرسہ دینے والے آئے، تعزیت پیش کرنے والے جمع ہوئے، مگر ہائے وہ بہن جو بلندی سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جس سے فریاد کرے۔ ایک بے کسی کا عالم ہے اور ایک بے بسی کی دنیا آواز دے رہی ہے، او پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اور جب بھائی کے اشارے پر پلٹ کر خیمے میں آئیں تو پرسے کا نیا انداز، خیموں میں آگ، سروں سے چادریں، سکینہ کے منہ پر تماچے، عابد بیمار کا بستر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسیاں، سر برہنہ خواتین، بلوائے عام، واہ محمد واہ علیہ واہ حسین، ان للہ و انا الیہ راجعون، ویسعالم الدین ظلم ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ، یہیں پہ اس 10ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور ہمارے اس آڈیو کا بھی۔ جی انشاءاللہ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر۔